امریکہ اور ایران کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے اور اس میں جیو انجینئرنگ وارفیئر کے بھی ایک سازش سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح امریکہ یہاں پر اپنے ریڈارز کے ذریعے اپنی کچھ ٹیکنالوجیز کے ذریعے خطے کے موسم کو کنٹرول کرتا تھا، اور ایران، عراق اور ترکیہ میں کبھی اتنی زیادہ بارشیں نہیں دیکھی گئیں جو اب دیکھی گئی ہیں، اور پورے خطے کا موسم بدل رہا ہے۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ایران نے جب سے حملہ کیا کویت کی ایک امریکی ایئر بیس سے، بورنگ ایئر بیس پہ، وہاں پہ اس کے بعد سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایران میں 5 دن کے اندر ہی موسم بدل گیا، اور وہاں پر جہاں برسوں سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، قحط کی صورتحال تھی، خشک سالی کی صورتحال تھی، وہاں بے تحاشا بارشیں ہوتی رہیں، مسلسل بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پر جہاں ایک بوند نہیں گرتی تھی وہاں پر اب جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ اسی طرح عراق میں بھی ڈیمز بھر رہے ہیں، نہریں بھر رہی ہیں اور بھر چکی ہیں، اور ڈیمز جو ہیں وہ اوور فلو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ترکیہ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پانی ہو گیا ہے جو اگلے 15 سال کے لیے کافی ہے۔ ایران میں جہاں تہران جو وٹنس ہی نہیں کر رہا تھا بارشوں کو ایک عرصے سے، وہاں پر بے تحاشا بارش ہوئی ہے اور مسلسل بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہاں کے جو واٹر لیولز ہیں، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جا رہا تھا کہ تہران کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، کیونکہ تہران میں واٹر کی جو پانی کی راشننگ شروع ہو گئی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ملتا تھا، زیر زمین بھی پانی نہیں تھا، اس کے علاوہ زراعت کے لیے بھی پانی نہیں تھا، اور یہ جو تہران میں خاص طور پہ جب بارش بہت برسوں سے نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد بہت سے لوگ یہاں سے نقل مکانی کا سوچ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کو پانی جو ہے وہ بہت ہی کم وقت کے لیے حکومت کی جانب سے دستیاب ہوتا تھا، تو دعا کرتے تھے وہ بارش ہو، لیکن بارش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ سامنے آ رہی ہیں رپورٹ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کلاؤڈ سیڈنگ سینٹرز کے طور پہ ان کے ریڈار کے جو امریکی بیسز پہ کام کر رہے تھے، اور جو سمندروں کی طرف سے بادل ایران کی طرف آ رہے تھے وہ دھکیل دیے جاتے تھے کسی اور طرف، اور وہ ایران نہیں پہنچتے تھے، جبکہ وہ راستے میں ہوتے تھے ایران کے ہی، اور ان کو نیچرلی آنا تھا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد آنے کے بعد برسنا تھا، لیکن وہ بادل جو برسنے کے لیے ایران کی طرف چلتے تھے انہیں ایران میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہیں اور دھکیل دیا جاتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی تھی جو امریکہ استعمال کر رہا تھا، اور یہ کلاؤڈ سیڈنگ فیسلٹی کے ذریعے اس مقام سے ان جو بادل ہیں ان کو دھکیل دیا جاتا تھا۔ یہی صورتحال عراق میں بھی تھی۔ ایران اور عراق دو جگہ سے امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ تھا، اور اپنے رڈارز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس پورے خطے کو موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بھی استعمال کر رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایران کی طرف بھی بادل نہ آئیں، عراق کی طرف بھی بادل نہ آئیں، اور ترکیہ کی طرف بھی اس کے موسم کا اثرات پہنچ رہے تھے۔ جو ریڈارز تھے جن کو تباہ کیا گیا اس پورے خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ سے جب ایران نے قدم اکھاڑے تو اس کے بارے میں جب ریڈنگ کی گئی، چیزوں کو دیکھا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ ایسے ریڈار تھے جو 1 ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کے ریڈار تھے، 500 ملین ڈالرز کے 5 ریڈار تھے، یہاں پہ 1 ارب ڈالر کے 3 ریڈار تھے۔ ان ریڈارز کے ذریعے 5 ہزار کلومیٹر دور تک معاملات جو ہیں کنٹرول کیے جاتے تھے، خطرے کو پہچانا جاتا تھا، اور اب چونکہ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں خطرہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی آبجیکٹ آپ کی طرف آ رہا ہے، کوئی بم آپ کی طرف آ رہا ہے، کوئی ڈرون آپ کی طرف آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر موسم کو آپ کنٹرول کریں تو کس طرح ایک ملک کو باندھ کر رکھ سکتے ہیں، اور بہت عرصے تک بغیر کسی طرح جنگ چھیڑے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیفوں میں گھرے رہیں، اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ماڈرن وارفیئر کا ایک حصہ ہے اور ان پہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو ماڈرن وارفیئر ہے جس میں آپ کلائمیٹ کنٹرول کرتے ہیں، تو اس وارفیئر کے ذریعے ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، اس حد تک کہ کچھ ایسٹیمیٹ 100 ارب ڈالر کہتے ہیں، کچھ 200 ارب ڈالر کہتے ہیں، اور کچھ ایسٹیمیٹس تو کہتے ہیں کہ اب اتنے جو 10-20 سال کے اندر لاسز ہوئے ہیں ایران کو وہ 300 ارب ڈالر کے ہیں۔ اب اس کو جب وہ توڑتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایگریکلچر آپ کا بری طرح تباہ ہو چکا تھا ایران کا۔ ایران میں جو ایگریکلچر کو کسی طرح بھی سنبھالنے کے لیے ایسا پانی استعمال کیا جا رہا تھا جو شہروں میں سپلائی کیا جانا تھا، تو جب شہروں کی سپلائی کٹ گئی، کسی جگہ پہ 20%، کسی جگہ 30%، تو وہ پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے جب لایا گیا ایگریکلچر سیکٹر کی طرف تو اس سے تھوڑی بہت زراعت کی کوشش کی گئی۔ جو زمینیں تھیں، قابل کاشت زمینیں تھیں، وہ اس حد تک بنجر ہو گئیں کہ وہ ناقابل کاشت ہو گئیں، کیونکہ وہاں پر 10-20 سال سے وہاں پانی ہی ان زمینوں نے نہیں دیکھا۔ انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول تھے وہ اس حد تک گر چکے تھے کہ ان کو
کسی بھی طرح کہیں سے پانی کھینچ کر اور ان فصلوں کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ ایران کی جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی فوڈ کی، اور اسی طرح ان پہ جو بہت زیادہ ان کے جو امپورٹ بل پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا تھا، اور ڈالرز میں دنیا بھر میں ادائیگی کرنے کے بعد جب وہ خوراک کو امپورٹ کرتے تھے، خاص طور پہ گندم اور چاول جو بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ اسی کو مینلی امپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ تو جو مجموعی طور پہ جی ڈی پی کو دھچکا لگا وہ 4 سے 6% کا بتایا جا رہا ہے اس پورے عرصے کے دوران، اور اس کے علاوہ انڈسٹریز جو تھیں وہ فل کیپیسٹی میں نہیں چل سکیں، پانی کی سپلائی ان کو نہیں ہو سکی، بے روزگاری ایران کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی، اسی طرح ان کا جی ڈی پی بہت زیادہ گر گیا، اسی طرح انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، بہت سارے لوگ بہتر روزگار کی تلاش میں دوسری جگہوں پر چلے گئے، اور ایران کو بہت زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی ایک طرف سے کرنا پڑا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کلائمیٹ انجینئرنگ کے ذریعے بادلوں کو دھکیلا اور گرمی کو یہاں پر لایا، اور موئسچر تک کنٹرول کیا گیا جو فضاؤں کے اندر ہوتا ہے۔ اس سے ایگریکلچر بری طرح تباہ ہو گیا، لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بیماریاں بہت زیادہ ہو گئیں، چیزیں بہت زیادہ چینج ہو گئیں، موسم کے پیٹرن تبدیل ہو گئے، اور اب جب سے ریڈار تباہ ہوا ہے 13 اپریل کو کویت کی ایئر بیس پہ حملے میں، اس کے بعد سے بتایا جا رہا ہے کہ جو پورا جو ٹیمپریچر ہے اس پورے علاقے کا، خطے کا، وہ 5 ڈگری جو ہے وہ گر گیا ہے اور بہتر ہو گیا ہے، اور اب پہلے سے زیادہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور برف باری جو دیکھنا بھول ہی گئے تھے ایرانی۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب سے امریکی بیس پر کویت میں حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، وہاں پر ریڈار صبح کیے گئے، اس کے بعد سے جو خطے میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 5 ڈگری بہتر ہو گیا، ایران میں 5 ڈگری بہتر ہو گیا، کیونکہ یہاں پر نہ صرف بادلوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا بلکہ یہاں پر گرمی کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا، اور گرمی اس حد تک رکھی جاتی تھی کہ وہ فصلوں کے لیے بھی ٹھیک نہ رہے، انسانی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہ رہے، اور جب سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد سے موسم بھی بہتر ہوا ہے، لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوئی ہے، اور لوگ اب بہتر فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو بہت سے کیمیکلز ایسے تھے جو امریکہ کی جانب سے فضاؤں میں بھیجے جاتے تھے، اور ان کی مقدار فضا میں بڑھنے کی وجہ سے موسم تبدیل ہو جاتا تھا اور بارشیں رک جاتی تھیں، بادل یہاں سے دھکیل دیے جاتے تھے، گرمی بہت بڑھ جاتی تھی، ایگریکلچر کو بہت نقصان پہنچتا تھا، اور اسی طرح جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول سے جب بارشیں نہیں ہوئیں تو وہ بھی بہت گر گئے۔ اور امریکہ کی جانب سے اگر ایسا کیا جا رہا تھا، اور تو یہ کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے کوئی آپریشن نہیں تھا، پہلی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ آپریشن پوپائے کے اندر ویتنام میں 1967 سے 72 کے درمیان یہ ایک اس طرح کی چیزیں کی گئی تھیں، کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی تھی، طیاروں سے ایسا کیمیکل بادلوں پہ پھینکا گیا تھا جس سے بارشیں بڑھ گئی تھیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت زیادہ لاجسٹکس کی سپورٹ مل رہی تھی ویتنام میں جنگجوؤں کو، اور وہ روکنی تھی، تو اس کے لیے جو مونسون تھا اس کا پیریڈ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، اس میں ایک طرح سے ایکسٹینڈ کروا دیا گیا، کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارشیں کی گئیں اور ان کو مشکلات پیش آئیں، اور اسی طرح بہت سارے آپریشنز جو امریکہ کہاں کرنا چاہتا تھا ویتنام میں وہ اس نے کامیابی سے کر لیے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی مینجمنٹ کی جا رہی تھی تو وہ کوئی نئی مینجمنٹ نہیں تھی، اس طرح کی کلائمیٹ انجینئرنگ جو پہلے بھی امریکہ کر چکا ہے اور اب سے 60-70 سال پہلے کر چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں، امریکہ اس طرح سے کلائمیٹ کنٹرول نہیں کر رہا تھا، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سپر النینو ہے، ایک سسٹم ہے جو داخل ہوا ہے، اور اس نے غیر معمولی طور پہ بارشیں برسائی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر برف باری بھی دیکھنے کو ملی ہے، کہیں پہ ژالہ باری بھی ہوئی ہے، اور اس کو ویدر پیٹرن کے چینج کے طور پہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی کانسپریسی تھیوری کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ یہاں کوئی ایسی کوئی انجینئرنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے کلائمیٹ انجینئرنگ کی وجہ سے یہاں پر بادل برس رہے تھے۔ لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جو امریکہ ہے اگر اس نے یہاں پر نقصان پہنچایا ہے تو وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ نقصان ہے، ایک طرف بادل نہیں برسے، دوسری طرف گرمی بڑھ گئی، تیسری طرف امپورٹ بل بڑھ گیا ایران کا، چوتھی طرف اس کی ایگریکلچر بری طرح تباہ ہو گئی، واٹر کے لیول گر گئے، لوگ نقل مکانی کرتے رہے، انڈسٹریز بری طرح تباہ ہو گئیں، اپنے آپٹیمم لیول پہ نہیں گئیں، امپورٹس بڑھ گئیں، چاول اور گندم جیسی اشیاء منگوانی پڑیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، جی ڈی پی 4 سے 6% گر گیا، ہر طرف سے امریکہ کا فائدہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ریڈارز کے ذریعے تمام جو خطہ ہے اس پہ بھی اپنی اجارہ داری قائم رکھی، اپنا جو گرفت ہے وہ مضبوط کر کے رکھی، اور 5000 کلومیٹر کی ریڈیس میں اس کی آنکھ تھی جو ہر طرف دیکھ رہی تھی اور کلائمیٹ کو بھی مینیج کر رہی تھی، اور اسی طرح جو ان کا کلاؤڈ سیڈنگ فیسلٹی تھی وہ بھی ایک بھرپور طریقے سے کام کر رہی تھی۔ تو ایران کے جو ماہرین ہیں، جو موسم سے جڑے ہوئے ماہرین ہیں، وہ اس کو بالکل نظر
نظر انداز نہیں کر رہا ہے، وہ اس کو بالکل نہیں جھٹلا رہا ہے، بلکہ زور دے رہے ہیں اس بات پر کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور امریکہ یہاں کا کلائمیٹ جو مینیج کر رہا تھا اور اس کو ایک کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 15-20 سال سے ایران کے ویدر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کلائمیٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں راتوں رات چینج آیا ہے۔ صرف 5 دن کے اندر وہ کلائمیٹ میں تبدیلی آئی ہے جو پچھلے 15-20 سال میں نہیں دیکھی گئی، اور غیر معمولی تبدیلی ہے، اور اس کے بعد سے ڈیمز بھر گئے ہیں، نہریں بھر گئی ہیں، ہر طرف جل تھل ایک ہوا ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور اب ایران ایک نئی فضا میں سانس لے رہا ہے، اور اس میں اب لوگوں کے لیے پانی بھی دستیاب ہے، اور اس کی فصلیں بھی اب بہتر ہوں گی، اس کے امپورٹس بھی کم ہوں گے، اور اب اس کی معیشت پہ جو ایک بہت بڑا بوجھ تھا مختلف زاویوں سے، وہ بھی اب کم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔